बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हुजूर पाक पर एक प्यारा सा दुरूद पाक का नज़ारा पेश करते हैं। आज मैं अपने वाक्य में आपके साथ शेयर करूंगी कि क़यामत से पहले क्या होगा। फ़िलिस्तीन की मौजूदा सूरत हाल से हर कोई वाकिफ़ है और गाज़ा की जानिब से इसराइल पर जो हमला हुआ है उस बारे में भी पूरी दुनिया को पता है। हमास की तरफ से किए जाने वाले हमलों के बाद इसराइल बौखलाकर पूरे गाज़ा को तबाह करने की कसम खा चुका है। अब सवाल ये है कि आखिर इस जंग में यहूदियों की धमकी से मुसलमानों को डरना चाहिए या नहीं। आज की इस वीडियो में हम हुजूर पाक की हदीस के मुताबिक इस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुरान पाक ने यहूदियों के बारे में क्या कहा है और तारीख में यहूदियों के साथ क्या होता चला आया है और अब आने वाले वक्त में यहूदियों का क्या अंजाम होगा, इन सब टॉपिक पर आपको हदीस के मुताबिक कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हालात को देखते हुए बहुत से बड़े बड़े आलिमों का कहना है कि अब वो वक्त दूर नहीं जब यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराकर सारी मुस्लिम दुनिया में आग लगा दें और मुस्लिम हुकूमतें तिनकों की तरह बहती चली जाएं। यहाँ तक कि एक एक करके सभी इस्लामी हुकूमतें इन यहूदियों के हाथ में चली जाएंगी और फिर कुछ दिनों के लिए सारी ज़मीन पर यहूदियों का बोलबाला होगा, क्योंकि वो अपने मसीहा दज्जाल के साथ मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे और जो भी उनके खिलाफ बोलेगा वो उसे मौत के घाट उतार देंगे। आज पूरी उम्मत को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है और ख़ुद को आने वाले हालात के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान गलत फहमी में पड़ा है, जबकि ये इजरायली यहूदी आने वाले हालात की मुकम्मल तैयारी में लगे हैं, क्योंकि यहूदियों की शैतानी किताब तलमूद में लिखा है कि दज्जाल आकर यहूदियों को पूरी दुनिया में खास इज्जत देगा और दुनिया के हर इंसान पर यहूदी की इज्जत करना लाजिम होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। इसीलिए यहूदी दज्जाल को अपना असली मसीहा मानते हैं और उसके आने के इंतज़ार में लगे हैं। बल्कि यहूदी तो अपना मसीहा दज्जाल के इस्तकबाल की तैयारी 2000 साल से कर रहे हैं और अब वो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि उन्हें भी यकीन हो गया है कि हमारा मसीहा दज्जाल बस कुछ ही सालों में ज़ाहिर हो जाएगा। इसलिए जानबूझकर ये जंग भड़काई गई और हमास के लोगों को मौका दिया गया कि वो आकर इजराइल पर हमला करें, ताकि इजराइल को दिखाने के लिए एक बहाना मिल जाए और फिर वो मासूम फिलिस्तीनियों को कत्ल करके उनकी लाशों पर अपना हैकल सुलेमानी बनवा सके। इसीलिए आपने कल की खबरों में ज़रूर सुना होगा कि इजराइल ने अपने 5000 फौजी गाज़ा में दाखिल कर दिए हैं और कल पूरी रात गाज़ा के अंदर बंदूकों की फायरिंग होती रही। मतलब हजारों फिलिस्तीनियों को बंदूकों का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया। दुनिया के सारे मुस्लिम देश सिर्फ बैठे तमाशा देख रहे हैं। यहाँ तक कि कल दोपहर में एक फिलिस्तीनी औरत ने तुर्की के सदर तैयब उर्दोगन से ये बात कहते हुए दम तोड़ दिया कि अब हम फिलिस्तीनियों को तुम मुसलमानों से कोई उम्मीद नहीं, बल्कि अब तुम हमारे लिए दुआएं भी मत करो, हम तो शहीद होकर अल्लाह के पास चले जाएंगे, लेकिन तुम सब मुसलमानों के दिल मुर्दा हो चुके हैं। अब तो ये हाल है कि मुसलमानों के सबसे मुकद्दस देश सऊदी अरब का भी बादशाह खामोश है और तो और उसने खुद अमेरिका से बात करके अपने मुल्क में ये हुक्म जारी कर दिया कि कोई भी आलिम मेंबर से फिलिस्तीनियों के हक में बयान नहीं कर सकता। जो भी ऐसा करता पकड़ा गया उसे सख्त सजा दी जाएगी। अब आप खुद ही इन इस्लामी देशों की घटिया हरकतें देख सकते हैं। एक तरफ वो खुद खामोश है और दूसरी तरफ अपनी कौम के लोगों पर भी पाबंदियां लगा रहे हैं कि उनमें से कोई भी मासूम फिलिस्तीनियों के हक में बात तक नहीं कर सकता। आखिर ये कैसे मुस्लिम देश है? कल क़यामत के दिन ये अल्लाह को क्या जवाब देंगे? क़यामत से करीब 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी दज्जाल का निकलना है।
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی بھی فتنہ دجال سے بڑھ کر نہیں ہوگا، اس لیے ہر ایک نبی نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ضرور ڈرایا ہے، کیونکہ دجال کے بہکانے میں بڑے بڑے ایمان والے بھی آ جائیں گے، تو ہم لوگوں کا تو کیا ہی کہنا، یہاں تک کہ دجال ایک آدمی کو مارے گا اور پھر سے اسے زندہ کر دے گا، بنجر زمین کو حکم دے گا تو اس پر کھیتی لہرانے لگے گی، پیڑ کو حکم دے گا تو بے موسم پھل نکلنے لگے گا، آسمان کو حکم دے گا تو بارش نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ آخر ایک بندہ جب دجال کا انکار کرے گا تو دجال اس سے کہے گا کہ آخر تم مجھے خدا ماننے کے لیے کیا دلیل دیکھنا چاہتے ہو؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ اگر تم میرے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھا دو جو آج سے 20 سال پہلے وفات ہو چکے ہیں تو میں تمہیں خدا مان لوں گا۔ اس پر دجال حکم دے گا تو اس کے لشکر کے بہت سے شیطان اس آدمی کے ماں باپ کی شکل میں آ کر اس سے کہنے لگیں گے کہ اے بیٹا، یہ سامنے کھڑا حقیقت میں تمہارا سچا خدا ہے، تم اسے ہی اپنا خدا مان لو، اور پھر اس طرح وہ دجال کو خدا مان کر گمراہ ہو جائے گا۔ ان سبھی شیطانی طاقتوں کے باوجود بھی ایک دن دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ کر ہی رہے گا، اور پھر ساری دنیا میں ایک بار پھر سے اسلام کا بول بالا ہوگا، ہر طرف برکتیں ہی برکتیں نازل ہوں گی۔ اور یہودیوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ خود عیسائی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کا خاتمہ کریں گے، وہ جس پیڑ یا پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو وہ پیڑ بھی بتا دے گا کہ یہ دیکھو، یہ میری طرف یہ یہودی چھپا ہے۔ صرف برگد کا پیڑ ایسا ہوگا جو اس بات کی خبر نہیں دے گا، اس لیے یہودیوں کی طرف سے برگد کا پیڑ لگانے کی ایک مہم چلی آ رہی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل میں سب سے زیادہ برگد کا پیڑ پایا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کے مطابق یہودیوں کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے اور آخر ایک دن ہمارا خاتمہ ہو کر رہے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر یہودی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تاریخ میں معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کر انہیں قتل کرتے کیوں آئے ہیں؟ تو اس کے پیچھے ان کی سب سے مقدس کتاب تلمود ہے۔ یہودیوں کے مذہب میں 2 کتابیں پائی جاتی ہیں، ایک تو وہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی شکل میں نازل کی گئی، اور دوسری کتاب تلمود، جس کے بارے میں ان کے کچھ لوگوں کا یہاں تک ماننا ہے کہ ہماری تلمود کتاب توریت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس تلمود کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک بار تورات کتاب کی توہین کر دے تو وہ جائز ہے، لیکن تلمود کتاب کی بے ادبی کرے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ تلمود کتاب ان کی کوئی مذہبی کتاب نہیں ہے، بلکہ ان کے عالموں نے یہ کتاب خود ہی لکھی ہے، اور یہ کئی صدیوں کے تجربوں پر حاوی ایک کتاب ہے۔ اس کتاب میں یہودیوں کی شروعات سے لے کر آج کے زمانے تک ہونے والے سبھی حالات لکھے ہیں، کب کب یہودیوں پر ظلم ہوا اور کب کب یہودیوں نے دوسری قوموں پر ظلم ڈھایا، یہودیوں کو سیاست کیسے کرنی چاہیے، ساری دنیا پر یہودی قوم کیسے راج کر سکتی ہے، اور جادو ٹونے کے سہارے سے لوگوں کو کیسے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس کتاب میں نبیوں کے بارے میں بھی بہت سی گھٹیا باتیں لکھی ہیں، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کو گالیاں تک دی گئی ہیں، حضرت مریم علیہ السلام پر گندا الزام لگایا گیا ہے، اور تو اور اس کتاب میں اللہ کے بارے میں بھی بہت سی الٹی سیدھی باتیں لکھی ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن آپ کی معلومات کی خاطر کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ روزانہ 12 گھنٹے کام کرتا ہے، جن میں سے 3 گھنٹے تو وہ یہودیوں کی مقدس کتاب تورات پڑھا کرتے ہیں، اور پھر 6 گھنٹے ساری دنیا کی مخلوق کو رزق دیتے ہیں، اور پھر 3 گھنٹے سمندر کی مچھلیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبت یہودی قوم سے ہے، اور یہودی قوم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ کو بھی اپنی ایک غلطی پر بہت زیادہ رونا آتا ہے، وہ غلطی ہے کہ اللہ نے اپنے حکم سے یہودیوں کے کعبہ ہیکل سلیمانی کو ایک بادشاہ کے ذریعے گرا دیا تھا۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کو بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ ہیکل سلیمانی کو گرانے کا حکم میری غلطی تھی،
اور اللہ اپنی اس غلطی پر روزانہ کئی گھنٹے روتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے کچھ قطرے سمندر میں گرتے ہیں تو اس میں بھی طوفان آ جاتا ہے۔ آپ یہودیوں کی کتاب تلمود کے بارے میں ریسرچ کریں تو معلوم ہوگا کہ آخر اس کتاب میں کتنی گھٹیا باتیں لکھی ہیں، لیکن پھر بھی یہودی اسے اپنی سب سے مقدس کتاب مانتے ہیں اور اسی کی باتوں پر عمل کر کے وہ معصوم لوگوں پر بے حد ظلم ڈھاتے ہیں۔ یہودیوں نے اس کتاب کو ساری دنیا سے چھپا رکھا ہے اور اگر کوئی یہودی اس کتاب کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے تو اس کی سزا صرف موت ہے، لیکن پھر بھی یہودی قوم میں بھی بہت سے اچھی سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو ہمیشہ سے اپنی اس قوم کو سمجھاتے آئے ہیں کہ لوگوں پر ظلم کرنا ایک گناہ ہے، ہمیں ایک دوسرے کا ہمدرد بن کے رہنا چاہیے۔ اور ایسے ہی کچھ اچھے یہودی لوگوں نے دنیا کے سامنے تلمود کتاب کو ایکسپوز کیا، جس سے اب آپ بھی اس کے بہت سے پیراگراف گوگل پر جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اسے پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آخر یہ یہودی مذہب کی سب سے مقدس کتاب کن سازشوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ کو میرا یہ آج کا واقعہ کیسا لگا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں، فیملی اور فرینڈز میں شیئر کریں۔ مزید اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔